الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ بازوق احباب کا مجمع معلوم ہو رہا ہے. آپ حضرات کی غائبانہ تعریف تو بھائی سعید مندی صاحب نے بتائی تھی، مجھے نظر بھی آ رہا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ، آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ بہت بڑی طلب لے کے یہاں موجود ہیں. یہ دن اور راتیں بہت زیادہ قیمتی چل رہے ہیں. آخری عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ اور عطر ہوتا ہے، اور آخری عشرے کی راتیں اور بالخصوص طاق راتیں اس آخری عشرے کا بھی عطر ہوتا ہے. تو آج ہم دوسری طاق رات میں موجود ہیں. عین ممکن ہے شب قدر ہو. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ شب قدر کو 5 راتوں میں سے کسی ایک میں رکھ دیا. فرماتے ہیں اگر پورے سال میں سے بھی اللہ کسی ایک رات میں رکھ دیتے ہم سارے سال کی راتیں جاگ کے اسے حاصل کرتے. سبحان اللہ. شب قدر جو بھی، اور شب قدر کی قدر قرآن پاک کی وجہ سے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رات تو رات ہوتی ہے، اس میں قرآن اترا ہے، اس وجہ سے قدر ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے. اور دن بھی بہت قیمتی ہے. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان. پیار سے سمجھا دیں بچوں، بیٹھ جائیں گے. فرماتے ہیں رمضان کے دن کتنے قیمتی. کہتے دنیا سے جانے والوں اور قبروں میں پڑے ہوں سے اگر کہا جائے کہ تم کوئی تمنا کرو پوری کی جائے گی، تو وہ اللہ پاک سے یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ ایک دن کی زندگی اور دے دے، اور وہ دن رمضان کا ہو. بیوی بچوں سے ملنا نہیں چاہیں گے، بس رمضان کی ایک دن کی زندگی اللہ سے مانگیں گے. اتنے قیمتی دن اللہ نے ہمیں کتنے رمضان دیے، اور اس رمضان کے کتنے دن عطا فرمائے. اور شب قدر تو شب قدر ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں بس جس رات کی انسان قدر کر لے وہ شب قدر ہی ہوتی ہے. جس دن کی انسان قدر کر لے وہ دن بہترین ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری ہوں گی 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. وہ فرماتے تھے کل یوم لم نعص اللہ فیہ عز وجل فہو لنا عید. ہر وہ دن جس میں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو دن گناہ کے بغیر گزرتا ہے گویا، توجہ بھائیو توجہ، یہ ماحول اوپن ہے نا، یہاں آپ کو اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے تھوڑا مجاہدے سے کام لینا پڑے گا. یہ کمیونیکیشن گیپ جب آتا ہے تو پیچھے سے مضامین کی آمد بھی رک جاتی ہے اور ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ حضرات پورا آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ رکھیں گے نا
نظروں سے نظریں ملا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ علم کی تار جڑی رہے گی اللہ کے فضل سے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو دن ہم گناہوں کے بغیر گزار لیں وہ دن ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نے وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، کہ ہم ہر پیر پہ تو یہ سوچتے رہے کہیں ان کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ان کی اداؤں کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو بھائیو، یہ قیمتی دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے اندر بیٹھ کے ہم ایک بہت مبارک مجلس میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اس بات کی 100% سے زیادہ کوشش کریں کہ یہ مجلس کوئی رسمی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسی مجالس کے متعلق اپنے ذہنوں سے فنکشن کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے، ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مجالس بہت بابرکت ہوتی ہیں، اس میں بعض مواقع اللہ کی طرف سے ایسے انعام ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان طلب صادق سے ایک بات سن لے اس کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے، اور بے نیتی سے اور بغیر طلب کے انسان سینکڑوں بیانات بھی سن لے اس کی زندگی نہیں بدلتی۔ اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی نہیں بدلتی۔ زندگی کا بدلنا دین کی بات کو طلب کے ساتھ سننے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ حضرات ان باتوں کو، جو اللہ رسول کی باتیں، اسلاف امت کی باتیں ہمارے درمیان ہونے والی ہیں، طلب کے ساتھ سنیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ زندگی جو دیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس اسلام پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے دو چیزوں سے۔ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنے کے عمل سے گزر جاتے ہیں تو ہماری زندگی کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جاتی ہے۔ سیرت طیبہ روشنی ہے، اور اس روشنی میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پھر اس کتاب ہدایت سے ہدایت ملتی ہے۔ اب دنیا کی کوئی کتاب روشنی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، دنیا کی کوئی کتاب آپ روشنی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پاک بھی آپ روشنی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ کون سی روشنی؟ سیرت طیبہ کی روشنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ کتاب مبین کو بعد میں بیان فرمایا، جس روشنی سے اس کتاب نے مبین بننا ہے اس روشنی کا ذکر پہلے کیا ہے، اور اس نور سے مراد وہ ہستی ہیں جن کی تعلیمات نور ہیں، جن کا وجود نور ہے، جن کا وجود ہستی اس کائنات کے لیے ظلمتوں کے چھٹنے اور انوارات کے آنے کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ جب ہم نور ہدایت کے ان دو مراکز سے جڑ کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں معاشرے کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر جن مسائل کا سامنا ہے وہ مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ ہم نہ سٹیج کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، درس و تدریس کی دنیا کے لوگ ہیں۔ ہماری بات بھی مجاہدے سے ہی سننی پڑتی ہے۔ اس کو ایک شاعر کہتا ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہماری گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے کوئی بات کام آ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ انسان ترنم سے بات کرے یا بہت اشعار اس میں ہوں اور سب کچھ ہو تو پھر تو آپ حضرات خود بخود متوجہ رہتے ہیں، لیکن سادہ بات کے لیے توجہ خود آپ کو مرکوز رکھنی پڑتی ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ امت کا جو تعلق ہے وہ مختلف طریقوں سے رہا ہے۔ بالخصوص میں بر صغیر کے مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ بھائیو توجہ 100% مطلوب ہے۔ یہ ہو گیا ٹھیک؟ اچھا
قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے ادب کا تعلق، اور اس تعلق میں ہم دنیا کے اندر ایک امتیازی شان رکھتے ہیں بر صغیر کے مسلمان۔ جیسا قرآن پاک کا ادب اس دھرتی کے لوگ کرتے ہیں شاید دنیا میں کوئی کرتا ہو۔ آپ اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن پاک کے کسی ورق کا چھوٹا سا حصہ زمین پہ پڑا ہوا ہو اور کوئی مسلمان اس کے پاس سے لاپرواہی سے گزر جائے، اسے اٹھائے بغیر، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اتنا ادب بر صغیر کی ماں نے اپنے بیٹے کی گٹی کے اندر پلایا ہے قرآن پاک کا ادب۔ ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں اس ادب کی دولت سے نوازا ہے۔ پشت نہیں کرتے ہم، اسے اونچی جگہ رکھتے ہیں اور اچھا غلاف پہناتے ہیں اور اس کے لیے اچھی الماری بناتے ہیں اور اچھے سے اچھے ورق والے قرآن پاک کو ہم لیتے ہیں۔ اوراق مقدسہ کو سنبھالنے کے لیے ہماری ویلفیئر سوسائٹیز اس پہ مستقل انجمن بنا کے کام کرتی ہے۔ ان ساری باتوں کا تعلق قرآن پاک کے ادب سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امت کا قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق ہے تلاوت کا، جس میں دیکھ کے پڑھنا بھی آتا ہے اور زبانی پڑھنا بھی آتا ہے۔ دیکھ کے پڑھنے میں تھوڑی کمزوری واقع ہوئی کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید صحیح تلفظ سے پڑھنا صرف علماء اور قراء کا کام ہے۔ بھائیو، فقہی مسئلے کی بات ہے، صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا جیسے وہ اترا ہے ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ ہم نہیں کر رہے، اس میں ہم نے کوتاہی کی، یہ ہماری غفلت ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ مکاتب قرآنیہ، مساجد میں ناظرہ کلاسیں اور مدارس میں ناظرہ کلاسیں اور ماشاءاللہ گھروں کے اندر ناظرے کی تعلیم کا ماحول ایسا الحمدللہ اللہ نے دیا کہ اس کے ذریعہ سے ہم ناظرہ قرآن پاک کی ایک اچھی محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حفظ قرآن پاک میں تو پاکستان دنیا کے 56 اسلامی ممالک میں سب سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے 1,07,000 طلباء و طالبات نے حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ میں نے ایک بورڈ کا ذکر کیا جو ہمارے بریلوی مسلک کا تعلیمی بورڈ ہے، اس سے بھی ہزاروں لوگ حافظ بنتے ہیں۔ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کا سلفی بورڈ ہے، اس سے بھی ہزاروں لوگ حافظ بنتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اتحاد المدارس کے عنوان سے جو تعلیمی بورڈ ہے، اس سے بھی ہزاروں لوگ حافظ بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں لاکھوں کی تعداد میں صرف ایک ملک پاکستان سے، جو آپ گلوب پہ پاکستان کو دیکھیں تو اتنا سا ملک نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی حفظ قرآن کی معیاری محنت یہاں پہ ہو رہی ہے، اور اس عنوان پہ پاکستان کو کئی مرتبہ عالمی پلیٹ فارمز کے اوپر اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا گیا کہ یہ تعلیم قرآن کی محنت بے مثال کرتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک کے ماہرین تعلیم جب ہمارے مدارس کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ترکی کا وفد یہاں پہ آیا، پاکستانی مدارس کو دیکھا، جامعہ اشرفیہ لاہور میں، امدادیہ اور مختلف جگہوں پہ وہ حضرات آئے تو جاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو مدارس ہوتے تھے، پاکستان کے مدارس ان مدارس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس یہ دولتیں ہمارے دیار میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں اتنی قدر اور تشکر ہمارے اندر نہیں ہوتا، لیکن جب دوسرے ماحول کے لوگ آ کے ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں جن سے وہ اب محروم ہو چکے ہیں، تو تشکر آمیز الفاظ ان کے ہوتے ہیں کہ کیا خوبصورت دین کی محنت کے گلشن سجائے ہوئے اہل پاکستان نے۔ اور یہاں کا پڑھنا اتنا معیاری ہوتا ہے کہ آپ اللہ پاک آپ کو بار بار لے کے جائے۔ مسجد نبوی میں آپ کبھی داخل ہوں تو دن کے وقت میں مختلف ستونوں کے ساتھ تعلیم قرآن، حفظ قرآن کے حلقات لگتے ہیں، وہاں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، عرب بچوں کو۔ آپ کو گیٹ اپ سے لگے گا کہ یہ سارے عرب اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان میں 50% سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں پڑھانے والے۔ آپ دیکھیے کہ اہل عرب حضرات نے اپنی نسل کو تعلیم قرآن کے لیے پاکستانی قراء کے سپرد کر کے اعتماد ظاہر کیا
پاکستان کی قرآن کی محنت کے اوپر کہ ان حضرات کی قرآن پاک کی معیاری محنت ہوتی ہے۔ حرمین شریفین کے قرائے کرام، ائمہ کرام بھی بعض دفعہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستانی اساتذہ کے تلامذہ اور شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک قانون ہے کہ وہ اجمی حضرات کو امام حرم نہیں بناتے، وگرنہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ دسیوں پاکستانی قرآ وہاں کے امام ہوتے۔ یہ ان کے قانون کی ایک رکاوٹ ہے، وگرنہ ان کے عرب بچے اور حرمین کے علاوہ اہل عرب کی اکثر مساجد میں آپ ابہا میں چلے جائیں، دمام میں چلے جائیں، ریاض میں چلے جائیں، وہاں جو ائمہ کرام ہوتے ہیں وہ بر صغیر کے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس دھرتی سے اتنی زرخیز طریقے سے محنت ہوتی ہے قرآن پاک کی، اور اسی طریقے سے بھائیو قرآن پاک کا لکھنا بھی قرآن پاک سے ایک تعلق ہے۔ آپ نے بہت ساری خوبصورت سینریاں دیکھی ہوں گی، اور دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور محرابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان کے کئی ایسے خطاط ہیں جنہوں نے روضہ رسول کی جالیاں لکھی ہیں، اور بیت اللہ کے غلاف میں انہوں نے اپنی تحریریں شامل کی ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر لکھے ہوئے فن پارے قرآنی خطاطی کے جس میں سر فہرست نام آتا ہے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت کے لکھے ہوئے فن پارے حرمین شریفین میں آج بھی منقش ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اس دھرتی کے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ادب کا، تلاوت کا، لکھنے کا ایک بازوق تعلق نصیب فرمایا ہے۔ بھائیو یہ ساری محنتیں ہماری حوصلہ افزا محنتیں ہیں، لیکن اب میں جس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ اور آپ کی فکر مرکوز کروانے کی جسارت کرنے لگا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے اب پہلے سے بھی زیادہ توجہ چاہتا ہوں۔ وہ فہم قرآن کی محنت ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا۔ اس معاملے کے اندر ہم سے یہ بہت کمی رہی کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے اور پڑھاتے تو بہت ہیں، لیکن سمجھ کے پڑھنا اور پڑھانا اس کی شرح فیصد بہت کم ہے۔ ہم نے راستے کو منزل سمجھ لیا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تو وہ کہتا ہے ہاں جی پڑھا لیا۔ کیا پڑھا لیا؟ ناظرہ قرآن پاک پڑھا لیا، قرآن پڑھا لیا۔ مستورات تشریف فرما ہے، بیٹی کو قرآن پاک پڑھا لیا، کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ بیٹی نے 3 بار قرآن پاک ختم کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھ کر پڑھ لیا الفاظ قرآن پاک کو، جس میں سے سمجھ کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ کسی حافظ قرآن بچے کو میں یہاں کھڑا کروں اور میں ان سے کہوں کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کا ترجمہ کر دو، نہیں کر پائے۔ ناظرہ پڑھنے والے بچے سے کہیں تم سورۃ الکوثر کی ایک آیت کا معنی کر دو، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ تلاوت میں ہم نے اچھی محنتیں کی، لیکن فہم قرآن میں ہم پیچھے رہے۔ بھائیو قرآن پاک تو کتاب ہدایت ہے، ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں۔ سمجھے بغیر بھی گائیڈنس مل جاتی۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہوں، راستے میں رہنمائی کے لیے سائن بورڈ لگے ہوئے ہوں اور ان میں چائنیز زبان میں ہدایات لکھی ہوئی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے؟ آگے خطرناک موڑ ہے، لکھا چائنیز میں، سمجھ آ جائے؟ آپ کو اس بورڈ سے رہنمائی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ رہنمائی اس میں موجود ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن پاک میں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا اور ہم اسے سمجھ کے پڑھتے نہیں۔ قرآن پاک کا تعارف کیا ہے، قرآن پاک کا مقصود کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا انسانیت کے نام پیغام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے نام، انسانوں کے نام کیا ہے؟ پیغام، اور پیغام ہدایت ہے، رہنمائی کی یہ کتاب ہے۔ کیا جو ہمارے پاس لوگوں کے پیغامات آتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ وہی والا معاملہ کرتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام قرآن مجید سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق عملیات اور وظائف کا بھی ہے نا۔ ایک بہت بڑا طبقہ قرآن پاک سے استفادہ کرتا ہے صرف اس نیت سے۔ یہ ابھی دیکھ کھلیں گے، چاول آئیں گے، مجھے نہیں پتا یہاں ہیں یہ مختلف فنکشنوں میں ہوتے ہیں، تقریبات میں ہوتے ہیں،
تو بندے زیادہ ہو جائیں اور ایسٹیمیٹ کم لگا کے کھانا بنایا ہو تو ایک آواز ہوتی ہے کیا، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ کس لیے؟ کھانا نہ کم ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں سورہ یاسین اس لیے نازل ہوئی؟ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا کہ تم سورۃ الاحزاب پڑھو۔ سورۃ الاحزاب اس لیے اتری ہے کہ اس سے اچھے رشتے ہوں گے۔ اللہ پاک سورۃ الاحزاب میں بتا رہے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، خندق کھودنے کے دوران ساری کفار کی جماعتیں مدینے پہ حملہ آور ہو گئی، صحابہ کے کلیجے منہ کو آ گئے، ہم اس صورت سے رشتے کرا رہے تھے۔ ازواج مطہرات کی شانیں اس صورت میں، پردے کے احکامات اس صورت میں، اور معاشرت کے بہترین اصول اس صورت میں۔ آپ اپنی لوکل زندگی میں دیکھیں، بعض دفعہ غیر محرم لوگ ایک دوسرے کے گھر میں بے حجاب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی چیز طلب کرنی ہے ضرورت کی تو کیا کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے طلب کرنی، پردے کے اس طرف کائنات کی سب سے باحیا خواتین، پردے کے اس طرف کائنات کے دھرتی کے سب سے باحیا مرد، اور کس چیز کا حکم دیا گیا؟ پردے کا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ احزاب کی صورت تو اس لیے اتری تھی کہتے رشتے کرا دو۔ اچھا کسی کے امید ہوتی ہے تو کہتے تم سورہ یوسف پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت بیٹا دے گا۔ سورہ یوسف اس لیے اتری ہے کہ ہم اس سے حسن تلاش کریں۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے برادرانہ تعلقات کے جو نشیب و فراز، فیملی سسٹم کے، خاندانی نظام کے جو نشیب و فراز بیان کیے ہیں، کیا یہ صورت اس لیے تھی کہ ہم اس سے خوبصورت اولاد کے متمنی ہوتے؟ ہمارا ایک جگہ پمپ کا بور ہو رہا تھا تو دیکھو دنیا دار لوگ بھی کتنے سیانے ہوتے ہیں، وہ جب اختتام پہ پہنچا تو وہ کہنے لگے حافظ صاحب کو بلائیں سورۃ التوبہ پڑھیں وہ تاکہ میٹھا پانی نکلے نیچے سے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کہاں آیا ہے کہ سورۃ التوبہ سے میٹھا پانی نکل؟ کہتے ہیں یہ ہمیں بڑوں سے عطا ہے، بخش ہے اس کی، ہم سورۃ التوبہ پڑھتے ہیں میٹھا پانی نکلتا ہوگا، لیکن سورۃ التوبہ اس لیے نازل ہوئی، اللہ پاک نے اس میں جہاد و قتال کے احکامات نازل کیے کہ امت مسلمہ کا نوجوان جامد اور غافل اور سست ہو کے نہ بیٹھ جائے، پوری زندگی دین کی محنت کرے۔ جس صورت نے ہمیں مجاہدانہ طرز زندگی دینا تھا ہم اس سے میٹھے پانی نکالتے رہے۔ اور جب کسی کا مرض الوفات ہوتا ہے تو کہتے سورہ یاسین پڑھو، جان آسانی سے نکلے گی۔ علامہ اقبال مرحوم کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کو سمجھانے کے لیے عطا فرمایا، میری قوم نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، زندہ رہنا نہیں سیکھا، زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ علامہ اقبال مرحوم کا فلسفہ پوری دنیا کے اندر تسلیم کیا گیا۔ عرب و عجم اور یورپ کے لوگ اختلاف مذہب کے باوجود ان کے نظریات سے متاثر تھے، ان کی شاعری کے ترجمے کتنی زبانوں میں ہوئے۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو بہت سارے لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے اس سوچ کے ساتھ کہ ایک اہم آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس سے استفادہ کر لو، اور واقعتاً ایک ایسا خلا ہے جو آج تک پر نہیں ہو سکا شاعر مشرق کا۔ وہ جانے والا یہ گمان لے کے جاتا تھا کہ شاید اقبال کے پاس کوئی بہت بڑی لائبریری ہوگی جس سے وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہوں گے اور اس سے وہ فلسفے اخذ کر کے وہ اس بے مثال قسم کی شاعری کہتے ہوں گے۔ جانے والے تب دنگ رہ جاتے تھے جب وہ علامہ اقبال کے سرہانے تپائی اور میز پہ رکھی ہوئی صرف ایک کتاب قرآن مجید کو دیکھتے تھے۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں مجھے نہیں یاد، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، کہتے مجھے نہیں یاد کہ ہمارے گھر میں صبح ہوئی ہو اور بڑے چھوٹوں نے قرآن نہ کھولا۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہوئے،
ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ تابعی، حرمین میں ان کا گھر تھا، کہتے میں تہجد کے وقت جب اپنے گھر سے حرم کے لیے جاتا تو ہر ایک حجرے اور گھر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی۔ یہ زمانہ جب امت کا تھا، قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق تھا، تو اس وقت امت کے عروج کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد سادہ لباس کے اندر، پیبند لگے ہوئے لباس میں، ان کا ایک پیغام لے کر سینکڑوں میل کے فاصلے پر دنیا کی ایک بڑی سلطنت روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جب اس کے دربار میں داخل ہوتا ہے تو تخت پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن والوں کے روگ تھے۔ جب ہم نور کے ان ذرائع سے دور ہو گئے تو پھر امت مسلمہ نے زوال کا منہ دیکھا۔ اس سے پچھلا دور اقتدار جو تھا، اس میں جو شخص وزیر خارجہ تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات کے لیے 10 دن امریکہ کے ایک شہر میں رہے، اور امریکی وزیر خارجہ بھی اس شہر میں موجود تھا۔ 10 دن اس نے ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ ہمارے جانے سے ان پہ کوئی روب طاری نہیں ہوتا، ہماری ان کی نگاہوں میں ہم اپنا کوئی وزن قائم نہیں کر سکے۔ کیوں؟ غیر مسلم یہ سوچتا ہے جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب یہ ان کے نہیں ہے تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ اللہ رسول کے وفادار نہیں ہے تو ہمارے کیسے وفادار ہوں گے؟ یہ مفادات والے لوگ ہیں، انہیں مفادات سے ڈیل کرو۔ یہ شناخت ہماری دنیا کی سطح پہ بنی جب ہم قرآن پاک سے دور ہوئے اور سنت تعلیمات سے دور ہوئے۔ تو بھائیو، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ عملی وابستگی اور فہم کی وابستگی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور زندگیاں وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا وہ جذبہ اور عزم۔ مستورات اس بات کو بہت توجہ سے سنیں۔ حضرت پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع میں یہ بات بیان فرمائی، کہتے میری والدہ نے بتایا کہ جب میری ولادت ہوئی نا تو اس کے کچھ دیر کے بعد والدہ نے مجھے گود میں اٹھا کر کمرے میں رکھے ہوئے قرآن پاک کے پاس لے جا کے اللہ رب العزت سے کہا، یا اللہ میرا یہ بیٹا تیری اس کتاب کے لیے وقف ہے، تو اس سے اس کتاب کی تعلیمات کے دنیا میں پھیلنے کا کام لے لیں۔ یہ ماؤں کے عزائم ہوتے تھے کہ وہ اولادوں کو جنم دینا اپنی ضروریات کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے ہوتا تھا کہ یہ دین اسلام کے خادم و مجاہد بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، دین کے پہرے دار اور سپہ سالار بنیں گے۔ یہ ماؤں کے جذبات ہوتے تھے، اور یہ صرف جذبے نہیں تھے، ان عزائم کے ساتھ پھر انہی بنیادوں پہ تربیت بھی تھی۔ حضرت پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں بہت چھوٹا تھا، جیسے یہ بچے ہیں، کہتے محلے کی خاتون ہمارے گھر آئیں تو آگے والدہ سے بات کر رہی تھی، تو معاشرتی باتیں ہو رہی تھی، تو اس دوران اس خاتون نے ذکر کیا کہ ہماری گلی میں جو فلاں والا مکان ہے نا وہ بک گیا ہے، وہ بیچ کے جا رہے ہیں۔ کہتے وہ مکان نا ایک ہندو کا تھا، تو کہتے میں نے وہ بات سن کے، بچوں کو عادت ہوتی ہے بڑوں کی بات کاٹنے کی، کہتے میں نے ان کی بات میں انٹرفیئر کرتے ہوئے فوراً کہا کہ اچھا وہ والا مکان نا جس کا مالک ہندو تھا، کہتے میرا یہ جملہ سنا نا جب ماں نے، جس کا مالک ہندو تھا، کہتے میری والدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو آج تک تجھے یہ بتایا کہ مالک تو صرف اللہ ہے، تو نے ہندو کو مالک کیوں کہا؟ ایک لفظ جو اللہ کا صفاتی نام ہے تم نے ہندو کے لیے استعمال کیا۔ اگرچہ مسئلے کی روح سے زمین کی ظاہری ملکیت کے اعتبار سے ہماری اصطلاح میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، فلاں اس کے مالک مکان ہے، فلاں کرایہ دار ہے، مجازی اعتبار سے یہ جائز تھا، لیکن جنہوں نے اپنے بچوں کی اونچی پرواز کے لیے تربیت کرنی ہوتی ہے، ان گھرانوں میں خلاف اولا باتیں بھی بچوں سے برداشت نہیں کی جاتی۔ کہتے میری والدہ اس بات پہ مجھ سے ناراض ہو گئی کہ تو نے غیر اللہ کے لیے مالک کا لفظ کیوں بولا ہے۔ کہتے مجھ سے بات نہ کرے، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ وہ محلے کی خاتون چلی گئی،
والدہ بات نہ کریں. کہتے ہیں میں اس خاتون کے پاس گیا، حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب، بچپن کی بات. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے جا کے کہا کہ خالہ جان، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی غیر اللہ کے لیے اللہ کا صفاتی نام بھی نہیں بولوں گا. آپ میری والدہ سے میری سفارش کر دیں اور مجھ سے بات کر لیں. کہتے وہ خالہ میری ضامنہ بن کر، گارنٹیڈ بن کر میری والدہ کے پاس آئیں اور کہتی یہ عہد کرتا ہے آج کے بعد یہ اللہ کے غیر کے لیے یہ لفظ نہیں بولے گا، آپ اس سے بات کر لیں. کہتے پھر میری والدہ مسکرا کے مجھے سینے سے لگایا. جب گھروں کے اندر ماؤں کی بچوں کے لیے تربیتیں ایسی ہوتی ہیں اور عزائم ایسے ہوتے ہیں، پھر امت کو ہیرے قسم کے لوگ میسر آتے ہیں. اس لیے ہم اپنی چار دیواریوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے گھر کے آنگن میں کھیلنے والے بچوں کو معمولی نہ سمجھیں. یہ قوم کی امانت ہے. بچہ وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے، جو نقش کر دیں اس پہ لکھا جائے گا. اچھی عادات اس کے سامنے ہو، اچھی عادات اپنائے گا. بری چیزیں اس کے سامنے ہوں، بری چیزوں کو اپنائے گا. اس لیے ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآنی اصولوں سے اور سنت اصولوں سے کریں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عملی بنیادوں کے اوپر بھائیوں محنت کریں. آپ اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں، کیا قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے کہ ساری زندگی اس کو بغیر سمجھے بس ختم کرتے جانا ہے، کہ جس میں سے سمجھ کچھ بھی نہ آ رہا ہے؟ آپ حرمین میں نماز پڑھیں، آپ کو اپنے ارد گرد سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں، لوگ رو رہے ہوتے، کیوں؟ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں سمجھ نہیں آتا تو تراویح کے بعد ہمارے ریمارکس کیا ہوتے ہیں؟ حافظ صاحب آج آپ نے بہت آہستہ پڑھا، حافظ صاحب آج آپ نے بہت تیز پڑھا، حافظ صاحب آج تھکے. ہم سپیڈ میٹر بنے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو بھائیو قرآن پاک سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور ہم اس کو سمجھیں اور اپنے اس قصور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار. کم از کم اس مجلس سے ہمارے جی میں اتنی بات تو آنی چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر نہ پڑھنا ایک گناہ ہے جو ہم آج تک کرتے آئے ہیں، اور اب ہم نے اس سے توبہ کر کے اس کے متبادل راستے کی طرف جانا ہے. اس کو سمجھ کر پڑھنے کی راہیں اپنانی ہیں. اتنا ہمارے جی میں ضرور آنا چاہیے. اور اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے. فہم قرآن کی بات ہو رہی ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب کا تذکرہ نہ ہو، یہ بے انصافی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عصری علوم کے میدانوں سے اس شخصیت کو اٹھایا اور اسے اللہ نے ایک مضطرب اور بے چین دل دیا جس میں یہ غم بھرا ہوا تھا کہ امت کا قرآن پاک کے ساتھ فہم کا تعلق جڑ جائے. آپ کبھی 2 منٹ بھی انہیں سنیں تو ان کی زبان کے ساتھ ان کی آنکھیں بھی بولتی. وہ درد انہوں نے امت میں منتقل کرنے کی کوشش کی. صبح سے لے کے رات گئے تک دروس قرآن ہوتے تھے. لاہور والے کہتے تھے یہ قرآن کا قوال ہے. قوال ایک جملے کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار درس قرآن ان کے ہوتے تھے. بہت محنت انہوں نے کی اس بات پہ، اور انہوں نے محنت اس طبقے میں کی جو اس قوم کا عصری علوم کے لحاظ سے خلاصہ قسم کا مجمع تھا. پی ایچ ڈیز، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیشنلز، جن کے پاس کالجز، یونیورسٹیاں، ہاسپٹلز اور پورے اسکولوں، اکیڈمیوں اور محکموں اور کمپنیوں کے نظام تھے. انہوں نے بڑے پائے کے لوگوں پہ ہاتھ رکھا تھا محنت کے لیے، اور بڑے کراؤڈ نے ان کو سنا، اور ان کی اس دعوت سے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے. لیکن ان کی یہ ساری محنت علماء کی سرپرستی میں تھی. یہ بات بہت ضروری ہے. فرماتے تھے میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے قبیلے کا آدمی ہوں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی فکر تھی کہ امت کے زوال کا باعث 2 چیزیں ہیں، آپس کے اختلافات اور قرآن سے دوری. کہتے تھے میں شیخ الہند کے نظریے کا حامل ہوں کہ قرآن سے دوری اس امت کے مسائل کی بڑی وجہ ہے. اور جو محنت وہ فرماتے تھے علماء کے سامنے پیش کرتے تھے.
آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے، آپ حضرات نے تھکنا نہیں ہے، یہ تھکنے کے لیے یہ باتیں نہیں ہو رہی، تھکاوٹیں اتار کے کمر ہمت باندھنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتے میں نے فہم قرآن کی اہمیت پہ ایک رسالہ لکھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں، اور وہ میں نے حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث العصر ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس پہ نظر ثانی فرمائیں، آپ تائید فرمائیں گے تو میں اس کو شائع کر دوں تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے قرآن سمجھنے کی اہمیت پہ آ جائیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ عصری علوم سے دین کی محنت کی طرف آتے ہیں انہیں علماء کی سرپرستی میں محنت کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ جن چھوٹوں کا بڑا کوئی نہیں ہوتا نا، وہ چھوٹے کسی بھی وقت امت کے لیے فتنہ بن سکتے ہوتے ہیں۔ مثالیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں، جن چھوٹوں کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، سرپرست نہیں ہوتا، کوئی انہیں ان کی غلطی پہ تنبہ کرنے والا نہیں ہوتا، وہ چھوٹے کسی بھی وقت امت کے لیے فتنہ بن سکتے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ ہم سوشل میڈیا سے 4 کتابیں پڑھیں، 2-4 صورتوں کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اگلی صبح عظیم مذہبی اسکالر خود ہی اپنے نام کے ساتھ لگا لیں۔ یہ غلطی نہ کیجیے گا، یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ مصروف تو سب ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کرنے کے کاموں میں مصروف ہیں یا نہ کرنے کے کاموں میں مصروف ہیں۔ مصروفیت بھی ایک وبال ہے اس زمانے کا کہ انسان کو خیر کے کاموں کے لیے چاہتے ہوئے بھی وقت نہ ملے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی۔ اور ہم کتنے مصروف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1036 شہروں کے امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا کے حکمران، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگا کر سورۃ البقرہ کی مفصل تفسیر سیکھی تھی، پھر اختتام پہ پورے اہل مدینہ کی اونٹ ذبح کر کے محنت کر کے ان کی دعوت کی تھی۔ آپ بتائیں آپ ان سے زیادہ مصروف ہیں؟ میں ان سے زیادہ مصروف ہوں؟ 1036 شہروں کا حکمران، کتنی مصروفیت ہوتی ہے، اور حکمران بھی صحیح والا، ڈمی نہیں جو آج کل کے ہیں، جو صرف مفادات اور مراعات کے لیے حکمران بنتے ہیں۔ وہ خدمت خلق کے لیے حکمران بنتے تھے، وہ ریگستان کے اندر پیاس سے مرنے والے جانور کا جواب دے بھی اللہ کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ ان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اوقات کتنے قیمتی تھے اور کتنے مصروف تھے۔ ان کے پاس فہم قرآن کے لیے اتنا تفصیلی وقت موجود ہے۔ میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات میں اور اپنی روٹین کی بے مصرف مصروفیات میں ایسا اپنے آپ کو کھپایا اور اپنے آپ کو اس کے اندر پھنسایا، اور ایک عذر اپنے لیے خود تراشا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائیو، ہم اپنے لیے وقت نکالیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اور جیسے مسجد ناظرہ کلاسیں ہیں، مسجد فہم قرآن کے عنوان پہ محنتوں کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم نور کے ان مراکز سے نہیں جڑیں گے تب تک ہمیں نہ اپنے مسائل صحیح سمجھ آئیں گے، نہ مسائل کا حل صحیح سمجھ آئے گا۔ ہم دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کی طرح وہیں الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے، کبھی اس دلدل سے نکل نہیں پائیں گے۔ جب ہم قرآن پاک کی حکمرانی میں اور اس پرچم کے نیچے اور قرآن پاک کو اپنا امام اور مقتدی سمجھتے ہوئے ہمارے حکمرانوں، عدالتوں، ایوانوں سے لے کے افراد کی انفرادی زندگی تک قرآن کی شہنشاہی اور بادشاہی ہوگی، تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بادشاہیاں اور حکمرانیاں قائم ہوں گی پھر ہم اپنے مسائل کے اصل حل کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان چند منٹ میں کہی ہوئی یہ باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث بن جائیں۔ نافع ذات تو اللہ کی ہے، نفع تو اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ بات کا نفع اس پر عمل ہوتا ہے، اگر اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دیں گے تو یہ ہمارے لیے نافع ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو بات کا اجر ملے گا، نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے علم نافع کی دعا کے ساتھ اپنی بات کو اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔